بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اس کا پہلا عشرہ، اس کی 10 تاریخ جو ہے وہ یوم عاشورہ کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے۔ اس لیے آج آپ کے خادم نے سوچا کہ چند باتیں اسی عنوان سے آپ کے سامنے عرض کی جائیں، اور اسی لیے قرآن شریف کی سورۃ البقرہ کی جو آیت آپ کو میں نے پڑھ کر سنایا ہے، اس میں رب نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا، وہ لوگ جو راستے میں مارے گئے، قتل کیے گئے، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، اور لیکن تم سمجھ نہیں سکتے وہ کیسی زندگی ہے۔ گویا اللہ عز و جل کے کلام کی روشنی میں وہ اشخاص، وہ حضرات جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی ہے، وہ اتنے محترم ہیں، اتنے معزز ہیں کہ رب تعالیٰ نے انہیں مردہ کہنے کے لیے منع کیا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہوتا میرے محترم کہ ان پر مردے کے احکام نافذ نہیں ہوتے، احکام ان پر وہی سب کچھ نافذ ہوتے ہیں۔ ان کی بیویاں جو ہیں وہ بیوہ ہوں گی، عدت کے گزرنے کے بعد ان کی بیویاں نکاح کر سکیں گی، ان کی میراث تقسیم کی جائے گی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری جو ہر انسان کے لیے اللہ نے مقدر فرما دیا ہے، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت کو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور موت جو ہے یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہر انسان اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹایا جاتا ہے۔ فاسق، فاجر، گنہگار، منافق، مشرک، کافر، وہ اس لیے لوٹایا جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا یہ سزا بھگتے، اور مومن اور انتہائی متقی، پرہیزگار، اولیاء، شہداء، انبیاء، یہ سب کے سب اس لیے لوٹائے جاتے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ کو راضی کیا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا فائدہ۔ تو موت جو ہے یہی وجہ ہے کہ کیونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون فطرت کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اقربا میں کسی کی موت ہو جائے تو اس پر اس بات پر رنجیدہ ہونا کہ بھئی اتنا لمبا ساتھ چھوٹ گئے، اب میرے پاس والدین نہیں رہے کہ میں ان کی خدمت کر سکوں گا، میرے فلاں چلے گئے، یہ لمبی مدت تک جو صحبت رہی اس مفارقت پر، اس جدائی پر غم کرنا، یہ تو فطری بات ہے، یہ منع نہیں ہے شریعت میں، یہ شریعت میں منع نہیں ہے۔ لیکن کوئی اللہ کے اس فیصلے پر اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے جو اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نوحہ کرنے والے ہم میں سے نہیں، یعنی جو کسی میت پر بیان کر کے ارے تو ہی ملا تھا کیا، کائے کو چلا گیا، فلانا ٹھکا، مرنے والے پر کسی بھی طرح کی نوحہ خوانی کرنا شریعت مطہرہ میں حرام ہے۔ اس لیے کس عاشورے کے موقع پر، یوم عاشورہ کے موقع پر کون کیا کر رہا ہے، اس بحث میں نہ پڑتے ہوئے آپ کے خادم نے یہ سوچا کہ آپ کے سامنے وہ بات عرض کی جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ زیادہ ضروری ہے نا، ساری دنیا کیا کر رہی ہے اس کا حساب مجھ سے تھوڑی دیا جائے گا، مجھ سے میرا رب مجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو کیا کر کے آیا ہے۔ میں نے تیرے سامنے اپنی کتاب رکھ دی تھی، تیرے لیے اپنے اتنے عظیم الشان پیغمبر کو کہ امت میں تجھے پیدا کیا، ان کی تعلیمات پر تو کتنا عمل پیرا ہو کر آیا، یہ مجھ سے پوچھا جانے والا ہے۔ اس لیے بجائے اس میں اپنا وقت ضائع کرنے کے کہ کون کیا کر رہا ہے، بہت بہتر یہ ہے میرے محترم، اور اسی میں ہماری خیریت ہے کہ ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اس موقع پر کرنا کیا ہے۔ اب جو کچھ ہمیں کرنا ہے، اگر اللہ کی توفیق سے اس کے مطابق ہمارا عمل ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن
اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر ہم بھی کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جو مزاج الہی کے خلاف ہے تو ہم نے اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے۔ کوئی نافرمانی اس کی کتنی عمر ہے اس کی وجہ سے کوئی نافرمانی جو فرمانبرداری نہیں ہو جاتی۔ اتنے سال سے کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ سے چلا آیا، دادا دادی سے چلا آیا، ارے تیرے پر دادا سے آیا ہو، وہ حق نہیں ہو سکتا۔ اب شہید جو ہوتے ہیں ان کا مقام جو ہے وہ آج آپ کے خادم یہ کوشش کرے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ شہید ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے جیسا میں نے عرض کیا کہ موت تو ہر ایک کے مقدر میں لکھا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن ان لوگوں میں خدا کے وہ خوش نصیب بندے جن کے لیے اللہ نے ایسی موت مقدر فرما دی کہ جو وہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ موت کو اپنے گلے لگائیں۔ یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام طور سے آدمی موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شہید اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے پاؤں سے چل کر موت کو گلے لگانے کے لیے اس محاذ پر جاتا ہے کہ پروردگارا اب مجھے لگتا ہے کہ تیری اس دین کی خدمت کے لیے میری جان کی ضرورت ہے، زندگی بھر جو کچھ تو نے دیا تھا میں تیری راہ میں خرچ کرتا رہا، سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے، آج اس جان کو بھی میں تیری بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہوں تاکہ تو اس کو قبول کر۔ تو ظاہر ہے کہ موت کا یہ درجہ جو ہے یہ کتنا اعلیٰ ترین ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب یہ زندگی کیسی ہے اور کیا ہے، اس زندگی کو قرآن شریف کی آیات کی روشنی میں، اور اگر اللہ وقت میں برکت دیتے ہیں اور بچتا ہے تو انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں، عہد رسالت میں ایک واقعہ ہوا اس کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ عرض کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ یوم عاشورہ جو ہے نا، یہ جیسے رمضان کے مہینے کو ان انسانوں کی ہدایت کے ساتھ اللہ نے خاص تعلق دیا ہے۔ جتنی کتابیں، 4 بڑی کتابیں اور اس کے بعد بہت سے صحیفے، جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے سب کے سب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی تاریخیں ہیں، فلاں تاریخ کو فلاں، فلاں تاریخ کو فلاں۔ اس کا معنی یہ کہ انسانی ہدایت کے ساتھ ماہ رمضان کو گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح یہ یوم عاشورہ جو ہے محرم کی 10 تاریخ، اس کا تعلق دنیا میں ہونے والے اہم واقعات سے، یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ جیسے محدثین کی روشنی میں اور جو ہمارے محققین اسلام ہیں ان کی روشنی میں، ان کی جو کاوشیں ہیں اس کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ جس تاریخ کو قبول کی گئی وہ بھی 10 محرم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا وہ رجب کے مہینے میں آیا تھا، یہ خیال رہے، وہ طوفان نوح جو تھا وہ رجب کے مہینے سے شروع ہوا تھا۔ 6 مہینہ، آپ کو حیرت ہوگی، 6 منٹ زور کی بارش ہو جائے تو کیا ہو ہمارا، 6 منٹ اگر زور کی بارش ہو جائے تو آدمی تہس نہس ہو جائے۔ 6 مہینہ زمین و آسمان کے سوتے کھول دیے گئے تھے، کیا ہوا ہوگا حال۔ اور پھر قرآن نے کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور پھر وہ کشتی آ کے جودی پہ ٹھہر گئی، آج بھی ہے وہ کشتی، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، جودی پہ ٹھہر گئی۔ جس تاریخ کو جودی پر اس کشتی کو ٹھہرایا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے جس تاریخ کو بچایا، پھر سیدنا علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جس تاریخ کو آزاد کیا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر ایک بڑے مشہور واقعے کا قرآن نے تذکرہ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہارے سامنے ہم نے
تک تم کو ہم نے نجات دے دی، یہ تاریخ بھی 10 محرم۔ جتنے اہم واقعات ہیں اور بعض روایات کی روشنی میں وقوع قیامت، جو قیامت قائم ہوگی وہ بھی دن 10 محرم الحرام اور جمعے کا دن۔ بعض کو اس روایت میں کلام ہے، جو ہے وہ ہے، بعض محدثین کو اس روایت میں کلام ہے، لیکن بعض اس کو بیداغ کہتے ہیں اس روایت کو کہ وہ جمعے کا دن ہوگا اور تاریخ کے اعتبار سے عاشورہ محرم۔ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ اس تاریخ کی، جیسے رمضان کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے، اس تاریخ کی بھی کوئی اللہ کے نزدیک، یہ اللہ کے قضاء و قدر کے فیصلے ہیں۔ اب اسی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اسی 10 تاریخ کو پیش ہے۔ شہداء کی جو فہرست ہے، شہداء کی جو فہرست ہے، یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں مردوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والا کون؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یہ کوئی امتحان کا نہیں، کوئی میں پوچھ لوں کسی سے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے صاحبزادے ہند بن حالہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو 2 مرتبہ کی بیوہ تھی، ان کی عمر 40 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک وحی کا سلسلہ نہیں نازل ہوا تھا، آپ کی عمر صرف 25 سال تھی۔ آپ نے جس خاتون سے نکاح کیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے پہلے گھر کے بیٹے حضرت ہند بن حالہ جو ہیں وہ سب سے پہلے مردوں میں شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن پل پڑے تھے آپ کی نبوت کے بعد، اور آپ کو بچانے کے لیے آپ کے اس بیٹے نے آپ پر اپنی جان قربان کر دی تھی۔ وہاں سے شہادت کا سلسلہ چلا، اور خواتین میں سب سے پہلے اسلام میں جان دینے والی ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ معلومات شہادت، کیا کسی کی شہادت اس پر نوح و ماتم کیا جا سکتا ہے؟ شہادت کا مقام دیکھیے، آپ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، میں پھر یاد دلا دوں کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف، سورہ دخان، سورہ یاسین کی تلاوت کیا کیجئے۔ درود شریف روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو جمعے کو 300 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ وقت آ کے نہیں بولے گا کہ میں آ گیا ہوں عالی جناب بیٹھ کے درود پڑھیے، آپ کو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالنا پڑے گا، تب وقت ملے گا۔ وقت نکلتا نہیں ہے، وقت نکالا جاتا ہے۔ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے آدمی اس کے لیے وقت نکالتا ہے۔ سورہ یاسین شریف میں بالکل 22واں پارہ ختم ہو رہا ہے اور 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 3 نبی ہیں، فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ، 3 انبیاء ہیں اور ایک امتی ہے، ایک امتی۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ يَسْعَىٰ، وہ دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ امت جو تھی، وہ قوم جو تھی، وہ نبیوں سے الجھ رہی تھی، وہ شخص دور سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس شخص کا نام نہیں لیا قرآن نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ہم کو بتایا، اس کا نام حبیب ہے۔ اور نجار جو ہے، نجار بولتے ہیں بڑھئی کو، یہ اپنے پیشے کے اعتبار سے بڑھئی ہیں، وہ دور سے آئے اور قوم سے کہا رے بھائی کیوں ایسا کرتے، وما لی اللہ عبد اللہ۔ اب 23واں پارہ دیکھیے، قوم کے لوگوں کو انہوں نے سمجھایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، تم کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ قوم ماننے کو تیار، 3 کے 3 انبیاء کو ایک ساتھ انکار کر رہی تھی۔ اس شخص نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، سنو تم نہیں ایمان لاتے بدنصیب، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لاتا۔ انہوں نے ایمان لایا، ان کے سامنے اعلان ایمان لایا۔ اور بس قوم جب بگڑ جائے کسی پر تو پھر اس کا بگاڑ بھی کیا دیکھنا ہے، پل پڑے ان پر اور اس شخص کو قتل کر۔ قرآن نے اس داستان کو ان کہیں چھوڑی، قرآن کی تفسیر صاحب تفسیر جناب محمد الرسول اللہ کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قوم نے اس شخص کو قتل کر دیا، اس حبیب نجار کو، اور جیسے ہی ان کو قتل کیا انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، قوم نے ان کو قتل کر دیا۔ اگلی آیت ہے قیل ادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو گئے۔ قرآن کے الفاظ
قیل ادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا۔ اب مجھے بتائیے، ایک آدمی اپنے بڑھئی کی دکان سے کچھ ٹھوک ٹھاک پیٹ کر رہے ہوں اور آئے ہوں، کچھ تھوڑی دیر کا جھگڑا لڑائی ہو، اور اس کے بعد ان کو مارا جائے، وہ شہید ہوں، اور اس کے بعد ایک دم ان کی آنکھ جنت میں کھل جائے، کیسا لگا ہوگا حبیب نجار کو؟ کبھی کبھی سوچیے بھی آپ۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میرے رب نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا۔ وہاں جنت میں جا کے ان کو خیال ہے کاش میری قوم جس چیز کی طرف ان کو بلا رہا تھا اس کا بدلہ یہ جنت۔ مطلب شہید جو ہوتا ہے، موت کے بعد کیا کیا ہے؟ موت کے بعد قبر ہے، برزخ ہے، نفخ صور ہے، سور کے پھونکے بانے کے بعد حشر ہے، حساب ہے، میزان ہے، اس کے بعد جنت میں داخلہ ہے۔ اتنے سارے مراحل ہیں نا، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کے روشنی میں سارے مرحلے ہیں، لیکن شہید وہ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا تم انہیں مردہ مت کہو، وہ معزز شخص جو ہے جس کی روح نکلتے ہی قیل ادخل الجنہ، اس کو براہ راست جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کو کیسی زندگی دی جاتی ہے سنو۔ حضرت حبیب نے سوچا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا میرے رب نے میرا کتنا اکرام فرمایا۔ اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اس حبیب کے جملے کو قرآن میں نازل فرما دیا، قیامت تک لوگوں کو معلوم ہوتا رہے گا کہ رب کائنات نے اپنے اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بھائی ہیں حضرت جعفر۔ حضرت جعفر جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں، حضرت علی سے کافی بڑے ہیں، ابی طالب کے صاحبزادے ہیں، اور جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اس طرح یہ بھی چچا زاد بھائی ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، یعنی بہت اول ایمان لانے والوں میں حضرت جعفر بھی ہیں۔ انہی جعفر کو حضرت جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ جعفر طیار، طیار کیوں کہ طیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر والے، اڑنے والے، طیار طیر سے بنا ہے۔ جعفر نام ہے، طیار کیوں کہا جاتا ہے وہ سمجھ پڑنا۔ غزوات جو ہوئے وہ مدنی دور میں ہوئے۔ یہ حضرت جعفر جو ہیں یہ وہی ہیں کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی تو سب سے پہلا جو 80-82 لوگوں کا قافلہ گیا تھا اس کی قیادت حضرت جعفر نے کیا تھا۔ نجاشی کے دربار میں اسلام کی حقانیت کو جب حضرت جعفر نے پیش کیا تھا، جن کی بے زبردست تقریر کو سن کر نجاشی جو ہے ان کے دل میں خود ایمان جڑ پکڑ گیا تھا، اور انہوں نے جو مکے والے ان کے پیچھے گئے تھے کہ ان کو یہاں سے نکال دو، ان کو بھگا دیا تھا۔ ان کا یہ اپنے دین پر بالکل صحیح ہیں اور ان کو میں اپنے شہر میں رہنے دوں گا، ان کو میں بالکل کوئی تکلیف نہیں دوں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہی نجاشی ہے جس کی غائبانہ نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ پوری داستان ہے۔ حضرت جعفر کو ایک غزوے میں، غزوات یہ جتنے غزوات ہوئے سب مکی دور میں، مکی دور میں کوئی غزوہ نہیں۔ مکی دور جو ہے وہ صبر کا ہے، مکی دور صبر ہے، صبر کی انتہا کے بعد ہجرت ہے، اور ہجرت کے بعد جہاد ہے۔ یہ تینوں کا سیریل یاد رکھو، اسلام میں سیریل یہ ہے، پہلے اس درجے کا صبر ہے جو میں مثال ہے، اس صبر کے بعد ہجرت ہے، اور ہجرت کے بعد جہاد۔ تو مدنی دور میں حضرت جعفر کو ایک محاذ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ تاریخ داں غزوہ موتا اس کا نام لیتے ہیں۔ حضرت جعفر اس فوج کے ساتھ گئے اور وہاں پر اللہ کا حکم تھا، شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے آ کر خبر دی کہ جعفر شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ ابھی فوج واپس نہیں آئی، اس لیے پیدل سفر ہوتا تھا نا، جب فوج واپس آئے گی جب معلوم ہوگا نا کون شہید ہو گیا اور کیا ہوا۔ ابھی فوج واپس نہیں آئی ہے، لیکن جبریل نے آ کے خبر دیا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، ان کی شان کو کیا دیتے ہیں۔ جبریل نے خبر دیا تو آپ حضرت جعفر کے گھر گئے اور ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ بچے جو بھی تھے آئے۔ آپ نے ان بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو جعفر کی اہلیہ سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ دوسرا ہے۔ عرض کرنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا جعفر کے تعلق سے کوئی خبر آئی ہے؟ حالانکہ ابھی فوج واپس نہیں آئی ہے، لیکن اہلیہ صاحبہ پوچھ
پوچھتی ہیں تو جعفر کی کیا جعفر کے تعلق سے کوئی خبر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جعفر شہید ہو گئے۔ اہلیہ پہ کیا گزری ہوگی؟ پڑوس کی عورتیں بھی جمع ہوں گی، سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت فرما رہے تھے، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اچانک آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ حضرت جعفر کی وجہ سے تم بھی کہو وعلیکم السلام۔ خاتون نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہنے لگے اس وقت میرے سامنے جبریل اور میکائیل کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جعفر بھی ہیں، اور جعفر بھی اللہ نے ان کو 2 پر عطا فرمائے ہیں، اور یہ اپنی پروں کے ذریعے اڑ کر میرے پاس آئے ہیں۔ جبریل اور میکائیل کے ساتھ جعفر بھی اڑتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں، اور جعفر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس غزوے میں شہید کر دیا گیا، میرے جسم پر 41 زخم لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں نے میرے دونوں بازو کو کاٹ ڈالا تھا، اور اللہ نے ان بازوؤں کے بدلے اپنے طرف سے یہ 2 بازو عطا فرمائے ہیں، 2 پر عطا فرمائے ہیں، جس سے میں جبریل اور میکائیل کے ساتھ اڑتا ہوں، اور رب نے مجھے اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ جعفر جنت میں جہاں چاہو وہاں اڑتے پھرو، اور جو چاہے وہ کھاؤ، میرے لیے اللہ نے اپنی جنت کو مباح کر دیا۔ یہ ہے شہید۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، مارے گئے، ان کو مردہ مت کہو بلائے۔ اب مجھے آپ بتائیے شہادت کا یہ مقام ہو، نوحہ، ماتم، سینہ پیٹنا، یہ سب اس شہادت کے ساتھ کوئی جوڑ رکھتا ہے؟ میرے بھائیو، کرنے کا جو کام ہے وہ خیر ہے۔ عاشورہ محرم میں 10 تاریخ کو ہے جو عاشورہ ہے، اس دن روزہ رکھنا، یہ روزہ بھی نفل روزوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت زیادہ ہے۔ جس طرح ابھی ذی الحج کا 9 تاریخ کا روزہ تھا، اسی طرح یہ 10 محرم کا روزہ بہت اہمیت ہے۔ مگر رمضان کے روزے فرض ہیں، اس میں کسی کو چارہ کار نہیں، کوئی نہ رکھ سکے اس کو قضا کرنی پڑے گی، فرض ہوتا ہے۔ نفل روزے جتنے ہیں ان نفل روزوں میں اس روزے کی اکیلی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے اس کو چاہیے کہ ایک روزہ وہ اس کے ساتھ ملا لے، چاہے 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا۔ آپ جس سال اس دنیا سے تشریف لے گئے اس سال آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال رہا تو میں اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں گا، لیکن وہ موقع آپ کی حیات طیبہ میں نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے محرم کے موقع پر یہ بات فرمائی تھی، اور ربیع الاول کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ یہ روزہ جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے 9 کا یا 11 کا، مگر یہ روزہ نفل ہے، اس کا خیر روزہ نفل ہے۔ نفل کام کرنا جو ہے یہ مکمل طور پر جس کو ہم انگریزی میں آپشنل، مرضیات پر ہوتا ہے۔ اب کسی کو اللہ نے توفیق دیا کہ اللہ کی توفیق سے اس نے روزہ رکھا عاشورے کا، ہماری بہنیں بیٹیاں ماشاءاللہ بہت رکھتی ہیں، ان کو رکھنا بھی چاہیے، ان کو حق بھی ہے۔ ہم نے بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے دانتوں سے پکڑنے کی کوشش کریں۔ یہ نفل کام جو ہیں یہ بظاہر یہاں نفل ہیں، لیکن حشر کے میدان میں بعض احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو ان فرائض میں کوتاہی ہوئی ہوگی ان فرائض کی بھرپائی جو ہے وہ نوافل کے ذریعے اللہ کریم فرما دے گا۔ احادیث مبارکہ میں یہ مضمون موجود ہے۔ تو اصل کام جو کرنے کا ہے عاشورے کے مجھے آپ بتائیے، اگر یہ کام امت میں باقی رہتا کہ بھئی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، 9 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا ہے، یہ ساری خرافات جگہ پکڑ سکتی تھی۔ جب سنتیں جگہ سے ہٹتی ہیں، جب احکام شریعت جگہ سے چھوڑتے ہیں، تو اس کے بعد خرافات اور بدعت آتی ہیں میرے بھائیوں۔ تو جو کرنے کا کام ہے 10 تاریخ کا وہ یہ ہے کہ آدمی اس دن روزہ رکھے، اور اس کے ساتھ 9 یا 11 کا ایک اور روزہ۔ ترمذی شریف کی ایک روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چونکہ یہ 10 عاشورہ محرم جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے جو شخص اس دن اپنے خاندان کے نفقے میں اضافہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کی روزی میں برکت عطا کرے گا۔ 2 کام یاد رہے گا، 10 کا روزہ رکھنا ہے، 9 یا 11 کو ملا لینا ہے، اور اس دن کے لیے اپنے گھر والوں کے نفقے میں
اضافہ کر دینا ہے، ان کے اخراجات میں اضافہ کر دینا ہے۔ یہ دو کام ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کرنے کے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو سب کو توفیق عمل فرمائے عمل کی۔ یہ دو اعلانات سماعت فرمائیے۔ وحدت اسلامی ہند ناگپور کی جانب سے شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں، اس عنوان کے تحت 10 محرم الحرام بعد نماز ظہر ٹھیک 2:30 بجے جمعیت اصلاح المسلمین ہال اوسی چوک میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں محترم عبد الوہاب ملک صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اس میں شرکت کی درخواست ہے۔ دوسرا اعلان ہے کہ آنے والی 8 اور 9 اگست یعنی پیر اور منگل، یعنی 9 اور 10 محرم، ان تاریخوں میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد جامع مسجد مون پورے میں ایک جلسہ ہوگا، پیر کو بھی اور منگل کو بھی، عشاء کی نماز کے فوراً بعد جامع مسجد مون پورا۔ اس میں حضرت مولانا محمد عبد القوی صاحب حیدرآباد اور حضرت مولانا مفتی سید محمد حذیفہ صاحب قاسمی یہ عوام سے خطاب فرمائیں گے۔ خواتین کے لیے پردے کا انتظام انصار کمیونٹی ہال میں رہے گا، اس میں بھی شرکت کی درخواست ہے اور گھر کی خواتین کو بھی دے